اللہ اکبر، ہم دیکھتے ہیں ذوالفقار المشکین کی بارگاہ میں چھوٹے چھوٹے بچے باز آتے ہیں، وہ چیختے ہیں، روتے ہیں، بڑے روتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں اسی عمر کے بچے ہوتے ہیں وہ ڈانس کرتے ہیں. ہمارے وہ ایک پیر بھائی تھے، وہ انگلش کے بڑے استاد تھے. بیرون ملکوں میں جو لوگ جاتے تھے سفیر بن کے تو وہ پھر ان کے پاس آ کے پڑھتے تھے. لاہور میں ان کا ایک دفتر تھا، وہاں پہ لوگوں کو زبان سکھاتے تھے، انگلش سکھاتے تھے. لائق لودھی ان کا نام تھا، بڑے اچھے آدمی تھے. ہم جب پانچ ظفر سے ملاقات ہوئی تو پھر ان کی دنیا بدل گئی. ذکر شروع کر دیا، بیوی نے ذکر شروع کر دیا، داڑھی شریف رکھ لی. لیکن وہ مشہور تھے چونکہ زبان سکھانے میں. تو بڑے بیرون ملکوں سے جو سفیر آتے تھے تو وہ بھی اور ان کے گھر والے بھی ان کے ساتھ آ کے زبان سیکھتے تھے، اور زبان میں ماہر تھے. اب ان کی بیٹی تھی چھوٹی، ان لاہور کے بڑے مہنگے اسکول میں، کیونکہ ان کے پاس جو لوگ آتے تھے وہ اکثر سفیر ہوتے تھے، لاہور کے بڑے مہنگے اسکول میں بیٹی کو داخل کروایا. جب بیٹی دوسرے تیسرے دن گئی اسکول میں گئی تو ٹیچر نے اس بچی کو بڑے پیار سے کہا کہ اب ہم آپ کو میوزک والی کلاس میں لے کے جائیں گے، وہاں پہ آپ کو گانا گائیں گے، آپ ڈانس کریں گے. آپ ٹیچر نے کہا، وہ بچی کل ویر گئی، اس نے ہاتھ چھوڑا کے پیچھے کھڑی ہو گئی. اس نے کہا کہ بیٹا آپ کلاس میں نہیں جائیں گے؟ اس کہنے میں تو کلاس میں نہیں جاؤں گی. میں کیوں؟ اس نے میں ڈانس نہیں کریں گا، نہ میں میوزک سنوں گی. میں کیوں؟ آپ میوزک نہیں سنتے رہتے؟ نہیں. میں کیوں؟ اس نے کہا ہم سیفی ہوتے ہیں. میں کہا سیفی ہوتے ہیں؟ سیفی کون ہوتے ہیں؟ اس نے کہا سیفی وہ ہوتے ہیں جن کے سرکار ہوتے ہیں. میں کہا سرکار کون ہوتے ہیں؟ میں کہا سرکار ہوتے ہیں. بچی تھی تو بچی اور بڑی حیران ہوئی کہ وہ باہر بیٹھی رہی اور کلاس میں نہیں گئی. اس نے لائق لودھی صاحب کو فون کیا کہ آپ کی بیٹی کے متعلق میں آپ کو ملنا چاہتی ہوں. وہ لائق صاحب چلے گئے. جب انہوں نے دستار دیکھی، داڑھی دیکھی، بچی بی سمجھ گئی. اس نے کہا سبحان اللہ. بچی کی عمر دیکھیں کہ ابھی شاید 3 سال کی ہے، لیکن اس کا تقویٰ دیکھیں کہ اس کمرے میں بھی نہیں گئی جہاں پہ میوزک چلتا، اس جگہ پہ بھی نہیں گئی. یہ ذکر کی برکتیں ہیں، اللہ کی صحبت کی برکتیں ہیں. ان کے لاشعور میں یہ رہ جاتا ہے، ان کے لاشعور میں یہ رہ جاتا ہے. اس طرح ہماری پیر بہن ہے، وہ ڈاکٹر ہے، اس کا میاں بھی ڈاکٹر ہے، دونوں میاں بیوی نکاح کے مرید ہیں. تو اب وہ انگلینڈ میں رہتے ہیں. اس کا چھوٹا بیٹا تقریباً اس کی عمر 5-7 سال ہونی ہے. وہ راویہ شریف ہماری بہن آئی تو وہ واش روم میں جانے لگا بچہ، تو اس نے جلدی سے ٹشو پیپر دیا. اس نے کہا یہ استبراء کرنا ہے. تو بیوی جان نے کہا اس عمر میں تو بالکل چھوٹا ہے، اس کو استبراء کا کیا پتا. اس نے کہا بیوی جان اب بھی اس کو سکھائیں گے تو پتہ چلے گا. بیوی جان بڑے خوش ہوئے، اس عمر سے اس کو سکھانا شروع کر دیا. اس عرب کی بات لوگوں کی عادت ہے کہ جب ان کا بچہ بچپن میں بچہ پیشاب کرے، وہ اس کو جب دھوتی ہیں تو اس کے بعد وضو کرواتی ہیں، ان کا منہ دھوتی ہیں، بازو دھوتی ہیں، مسح کرتی ہیں، سر کا پاؤں دھوتی ہیں. پھر وہ بچوں کی عادت ہو جاتی ہے کہ ساری زندگی وہ وضو رہتے ہیں. یہ چیزیں بچے کو سکھانے والی ہوتی ہیں. ہمارے ہاں لوگ آج کل تو اسکولوں میں، کالجوں میں، ہر جگہ پہ بچوں کو ڈانس سکھاتے ہیں اور ان کو وہ چیزیں ہوتی ہیں. اور یہ چیزیں جو ہیں وہ بچوں کو یہ چیز سکھائی جائیں، سمجھائی جائیں. اللہ کا ادب سکھایا جائے، ان کا احترام سکھایا جائے، ان کی وجود کی برکت سکھائی جائیں. اور بعض خاندانوں میں قیادت ہوتے ہیں وہ مرشد کی شرائط بتاتے تھے کہ مرشد کون ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے، مرشد میں بسکی کیسے ہوتی ہے. تو پھر بڑی جلدی جو بچے ہوتے ہیں ان کو روحانیت میں بڑی زیادہ ترقی اور برکتیں ملتی ہیں.